لاہور لیے چلیں گے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 11 جون کو ہمارے پاس کوئی تقریباً 1118 مریض تھے۔ 11 جون کو کوئی تقریباً 1118 مریض تھے لاہور کے اندر صرف۔ تو آج الحمدللہ 11 جون کو کوئی تقریباً 1118 مریض تھے لاہور کے اندر صرف۔ تو آج الحمدللہ احتیاط ہو کے لوگ گھر پہ ہیں اور اب ہماری 738 ہیں۔ ہم نے اس کے باوجود ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کیپیسٹی بڑھانی ہے۔ پچھلے 10 دنوں کے اندر بہت بڑا کمپریہنسو کنٹینجنسی پلان لاہور کے لیے نوٹیفائی ہوا تھا۔ اس میں نمبر آف ایچ-ڈی-یو بیڈز یعنی ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا ہمیں انکریز کرنا تھا۔ لاہور کے اندر صرف 671 سے بڑھا کے 1228 پہ ہم نے کر دیے، اور نمبر آف آئی سی یو جو ہیں وہ بھی انکریز کر کے 187 سے 200۔ نشتر اسپتال ملتان، وہاں پچھلے دنوں مسئلے بڑھ گئے تھے۔ وجہ یہ تھے کہ وہاں کمپیریٹیولی وینٹیلیٹرز کی کچھ کمی تھی، تو ہم نے اب انشور کیا نشتر اسپتال میں نمبر آف کورونا ڈیڈیکیٹڈ بیڈز انکریز کر کے 144 سے 202 پہ ہیں۔ ایچ ڈی یوز جو ہیں وہ 16 سے 32 پہ چلے گئے ہیں، اور وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ 16 سے 26 پہ یہ انکریز کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا تھا۔ طیب اردگان ہسپتال کے اندر ہمارے پاس 32 وینٹیلیٹرز تھے، وہ تقریباً 20 وینٹیلیٹرز چلا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے، تو وہاں سے 10 وینٹیلیٹر اور ان وینٹیلیٹرز کے علاوہ ہم نے ملتان میں شفٹ کر دی ہیں تاکہ ملتان کے لوگوں کو یہ سہولت ملے۔ بی بی ایچ راولپنڈی میں آکسیجن بیڈ انکریز کر دیے ہم نے 147 سے 347، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کے بعد اگر سب سے بڑا ایپی سینٹر ہمارا ہے تو وہ راولپنڈی کا ہے، اور جو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی تھی اس میں آکسیجن بیڈز 80 سے بڑھا کے 260 پہ لے گئے ہیں۔ اوور آل نمبر آف وینٹیلیٹرز پنجاب میں ادر دین لاہور ہیو بین انکریز فرام 214 ٹو 268، اور ایچ ڈی یوز جو ہیں وہ 471 سے بڑھا کے 707 تک لے گئے۔ ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ 44 سے بڑھا کے 64 پہ لے گئے۔ اس کے علاوہ 66 اسٹیٹک وینٹیلیٹرز provided by NDMA have been provided to Mayo Hospital, Lahore, Nishtar Hospital, Multan, Rawalpindi Institute of Urology, Rawalpindi Social Security Hospital اور PKLI۔ 34 portable ventilators، 10 ایکس-رے مشینز اور 96 بایو مشین بھی NDMA نے پرووائڈ کی ہیں جو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے ہسپتالوں میں بانٹی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہمیں 3 پی سی آر مشینز ڈونیٹ کی تھی۔ وہ پی سی آر مشین ایک جناح ہسپتال کو دی گئی، ایک قائد اعظم کالج بھاولپور کو دی گئی، ایک شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان کو دی گئی تاکہ ان کی کیپیسٹی بڑھائی جائے۔ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر والے آپ کو پتہ ہے کہ بہت محنت کی انہوں نے پچھلے دنوں، دے ہیو انکریز دا نمبر آف بی ایس ایل 3 لیبس، اور اب جو اگلی اسائنمنٹ ہے سیالکوٹ، سرگودا اور رحیم دا نمبر آف بی ایس ایل 3 لیبس، اور اب جو اگلی اسائنمنٹ ہے سیالکوٹ، سرگودا اور رحیم یار خان میں بی ایس ایل لیبس جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز، آپ کو جب آر این اے آپ کو ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے مینولی تو کیپیسٹی ٹیسٹوں کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو اب ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ 8 آٹو ایکسٹریکٹرز بھی لے لیے، جو جب اٹیچ ہوئیں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی کیپیسٹی 1500 سے لے کے 1600 ٹیسٹ پر ڈے سے بڑھا دیں گے۔ یہ اوور آل جو ہم اس وقت کووڈ-19 کے سلسلے کے اندر جو سہولتیں اس وقت عوام کو دے رہے ہیں، جس میں ٹیسٹوں کی بھی سہولت ہے، روزمرہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اگر روزانہ کے ہم تقریباً 10,000 سے 11,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر ٹیسٹ کا قیمت کو تقریباً 5,000 لگتا خرچہ، لیکن حکومت کانٹیکٹ ٹریسنگ
جن لوگوں کے سسپیکٹڈ ہیں ان سب کی اس وقت ٹیسٹ جو ہے حکومت فری آف کاسٹ کر رہی ہے. جو بہت اہم چیز ہے، آپ کو پتہ ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ میری ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ ایریاز لاہور کے بند کیے. مزید ہم ایریاز ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس فگرز آئی پچھلے دنوں اس میں کچھ علاقوں میں حالات دیکھ گارڈن ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی اور والڈ سٹی، یہ وہ 7 علاقے ہیں جس میں کیسز آپ دیکھیں نا. جب ہم کیسز کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے اب کیسز کے نمبر آ رہے ہیں تو ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ وبا کی پھیلاؤ کو ہم روکیں. 2 ہفتے کا ہم نے کہا تھا انیشلی. سچویشن کی انالیسس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایریا بڑھانا پڑا کیونکہ ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی رہی اور ان ایریاز کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے. اس وجہ سے یہ ایریاز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان مارکیٹس کا، تو میں ایک بات بتاؤں کہ جی ہم لوگوں نے مارکیٹس، آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے لیے مارکیٹ کھولنے اور آپ کی ریٹیل شاپس کھولنی بہت ضروری تھی تاکہ ہم اپنا آپ لوگوں کو اپنی معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلتا رہے. اور لوگ آج میں صبح اخبار پڑھ رہی تھی اور کراچی کے ایک انسان تھا جس نے اپنی یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ اس سے کہا گیا کہ آپ کیوں نکلے گھر سے باہر، بزرگ تھے اپنے ساتھ بیٹے کو لے کے. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ وائرس سے مرنا قبول ہے، بھوک سے نہیں ہم مر سکتے، ہم بھوکے نہیں مر سکتے. تو ان چیزوں کو، یہ جو بندہ گراس روٹ پہ اس وقت تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معیشت کا کام ہم نہ روکیں. یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہم نے کیے ہیں یہ بھی اس وبا کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ہاسپٹلس میں ان کا اب مقصد یہ سمارٹ لاک ڈاؤن، اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ان کو اپنا ہماری اپوزیشن کے لوگ بہت ڈفرینٹ نام دیتے ہیں، کبھی ہینڈسم کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہیو وی اکمپلش سم تھنگ فرام اٹ؟ لیٹ می ٹیل یو یس، تھنگس ہیو امپرووڈ. حالات ہم نے بہتر کیے ہیں اسی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے. اور ہر چیز کی جس طرح انالیسس کرتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ابھی بھی سچویشن جو مرضی کہے آن گراؤنڈ اٹ از اے کنٹرول سچویشن. آپ سب کو بھی پتہ ہے، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جگہ موجود ہے، دوائیاں موجود ہیں. اچھی سے اچھی دوائی ہم نے اپنے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز میں ایکٹیمرا انجیکشن جس کی کاسٹ جو ہے تقریباً 1,02,000 ہے، وہ اپنے ہر مریض کے لیے جس کو یہ ریکوائرڈ ہے وہ اویلیبل کی ہوئی ہے. We have made it available. 1,000 doses were made available, although it's a trial drug. اس کے باوجود ہم نے اس کو اویلیبل کیا. جو بہت اہم چیز ہے وہ مارکیٹس کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مارکیٹس کے اندر ایس او پیز بالکل پریکٹس نہیں ہو رہی. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے 2-3 انسیڈنسز لائے ہیں. دیکھیں یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. آپ کی ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں آپ جتنے دکاندار ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کی واقف کاری ہے. اگر کوئی دکان ایس او پیز نہیں پریکٹس کر رہی تو آپ کو خود اس کو سمجھانا چاہیے کہ کل آپ کی وجہ سے اگر یہ مارکیٹ بند ہو گئی تو معیشت پہ اثر پڑے گا. تو یہ تو اجتماعی ذمہ داری ان مارکیٹ کمیٹیز کی بھی بنتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ مارکیٹس کے اندر پراپر ایس او پیز پریکٹس ہو رہے ہوں تاکہ یہ وبا کا پھیلنا جو ہے وہ روکا جائے. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی وسادت سے کہ ان سارے لاک ڈاؤن، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں یا جو ایریاز کچھ بند کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ جو وائرس کا پھیلاؤ ہے اس کو روکیں. اور اگر کسی مارکیٹ میں لیٹ سے کہ جی 20 دکانیں ہیں اور 10 ایس او پیز پریکٹس نہیں کر رہے تو وہ تو بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ ہم 10 بند کریں. ہم پھر ساری کی ساری مارکیٹ بند کر دیں گے تو اس کا نقصان پہ سب کو ہوگا. اس لیے میں ہر دفعہ دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو بھی نصیحت دیں کہ بڑی مشکلوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے
اور وبا کے پھیلاؤ کو بھی ہم روکیں، تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ انشور کریں کہ آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی ایس او پیز پریکٹس کریں، خاص طور پہ جن ایریاز کے اندر جیسے مارکیٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے جو فگرز آتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ایس او پیز کی وائلیشنز انہی جگہوں پہ ہوتی ہیں۔ جہاں تک ماسک پہننے کی بات ہے، ہم نے ماسک پہننے کی، لوگوں نے کہا کہ جی ماسک، ہم نے کہا کہ آپ ناک اور منہ کو کور کریں، آپ کپڑے کے ساتھ کور کریں، آپ اپنے مفلر کے ساتھ کور کر لیں، آپ اس کو نقاب کے ساتھ کور کر لیں، پر ناک اور منہ کو کور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، آپ چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں، تو آپ کے منہ سے وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے نکلتے ہیں ان کے اوپر وہ وائرس ہوتی ہے، آپ کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وائرس تو کسی سے بھی، تو یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ پروٹیکٹیو میکنزم۔ تو میں آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو علاقے جو ہیں اگلے اس پورے ہفتے کے لیے، کیونکہ یہ 2 ہفتے کا عرصہ تھا، اس پورے ہفتے کے لیے، اگلے ہفتے کے لیے گلبرگ کمپلیٹ، ماڈل ٹاؤن کمپلیٹ، فیصل ٹاؤن کمپلیٹ، گارڈن ٹاؤن کمپلیٹ، ڈی ایچ اے، گلشن راوی اور والڈ سٹی، یہ علاقوں کو مکمل طور پہ اسی لیے بند کیا جا رہا ہے کہ یہاں پچھلے دنوں جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یہ آج رات 12 بجے کے بعد ہوگی، رات 12 بجے کے بعد۔ تبھی آج میں نے اس وقت کیا پریس کانفرنس تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہو کہ کل سے یہ علاقے جو ہیں یہ بند ہوں گے اور ان کو اس کے اوپر ہر قسم کی احتیاطی تدابیریں اختیار کر لینی چاہیے۔ جی میں نے آپ کو بتایا کہ جی رات 12 بجے کے، ہاں جی، یہ کہیے گا کہ جن 7 علاقوں کو آپ کمپلیٹ بند کرنے جا رہے ہیں، کیا وہاں کی دکانیں کھلی رہیں گی یا بند رہیں گی؟ اگر بند رکھیں گے تو ان کو ضروریات زندگی کی اشیاء کون پہنچائے گا؟ ٹائیگر فورس پہنچائے گی، وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں جی سب سے جی لوگوں کو قید کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی جو ہم نے کیا تھا، ہم نے دکانیں جو روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہیں، دودھ دہی کی دکان، آپ کے تندور، آپ کی بیکریز، آپ کی دوائیوں کی دکانیں، وہ پہلے بھی نہیں بند کی گئی تھی، اور اب بھی ہم اس لیے نہیں بند کر رہے ہیں کہ یہ روزمرہ کے جو کام ہیں، جو آپ کا فوڈ سپلائی ہے اس کی مارکیٹس اور منڈیاں بھی کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اسی لیے روکا نہیں گیا کہ فوڈ سپلائی کی جو چین ہے وہ مسلسل جو ہے وہ قائم رہے۔ دوائیوں کا جہاں تک تعلق ہے، وی آر انشورنگ کہ جی ہر جگہ جہاں پابندی لگائی جائے گی یہ سب دکانیں کھلی رہیں گی تاکہ لوگ جو ہیں اپنی روزمرہ کی چیزیں وہاں سے لے سکیں۔ جی بتائیے، بلال سے بات کر کے پھر آپ سے کر لیتی ہوں۔ ایک سیکنڈ، جو علاقے تھے وہ سیل کیے، اب پھر ہم 2 ہفتوں کے بعد آگے ہیں کمپلیٹ، ہم نے 7 جو علاقے ہیں جو میجر ہے لاہور کے پوش ایریاز ہیں، اب ہم ان کو سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے اسمال لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ دانی صاحب بیٹھے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بڑا ویک جو وہاں پہ آمد برآمد تھا وہ کرایا گیا، لوگوں کی آمد و رفت، میں نے خود وزٹ کیا، بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، پولیس والوں کی جن کی ڈیوٹیاں تھیں وہ کہیں اور جا کے بیٹھ کے مطلب چائے وغیرہ پی رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ان علاقوں میں بڑھ چکی ہے، آمد و رفت تو الٹیمیٹلی رہے گی، تو بجائے کہ ہم تقریباً ہم 2-3 ماہ کے بعد جا کے ہمیں پورا لاہور لاک ڈاؤن یا سخت اس میں اس کی طرف جانا پڑے لاک ڈاؤن کی طرف، تو ہم پہلے کیوں نہیں ابھی 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کر کے پھر اگلے 2 ہفتوں کا سافٹ لاک ڈاؤن کر کے ہم اس وبا سے جان چھڑوا لیں۔ دیکھیے بلال صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بیٹا، یہ سارے جو ہم فگرز آپ کے سامنے، پہلے میں نے جب فگرز کوٹ کی ہیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پہلے بھی تعداد جو مریضوں کی وہ بھی کم ہو رہی ہے اور جو فگرز ہیں ان میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے۔ کچھ یہ ہفتے کا جو ہم نے سختی کی ہے، آپ جو مرضی کہیں، چھوٹی کی بڑی سختی پر، اس سے ضرور وبا کے پھیلاؤ میں اس کا اصل اثر جو ہے یہ ہم 2 ہفتے کے بعد دیکھیں گے، اور اس 1 ہفتے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس 1 ہفتے کو اگر ہم اچھی طریقے سے لوگ اپنے ایس او پیز پریکٹس کر لیں اور جن علاقوں کو ہم نے بند کر رہے ہیں وہ اسی طرح بند رہیں، ہفتے کے بعد جب یہ کھلیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ
مریض جو ہمارے اس وقت ہسپتال میں ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ وبا کہیں جا نہیں رہی ہے، میں یہ بتا رہی ہوں جا تو نہیں رہی، لیکن ہم اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے، تاکہ اگر مریضوں کو ضرورت پڑے تو ہسپتالوں کے اندر جگہ بھی ہو ان کے لیے. معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہنا چاہیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ، بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ ایکٹ ہے، بڑی مشکلوں سے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کے. اور جہاں تک ایس او پیز کا تعلق ہے، دیکھیں ایک ایسی مشکل مرحلے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے سختی کرتے وقت بھی ہم برے بنتے ہیں. جب کوئی سختی کی جائے تب ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اگر سختی نہ کریں تب برا بھلا کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ عوام کے اوپر بھی تو یہ اب ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ اب آپ یہ علاقہ بند ہے تو کچھ عرصے کے لیے، ہفتے کی بات ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی اور یہ علاقے کھل جائیں گے، اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وبا کی جو سپریڈ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوگا. کم ہونے کی وجہ سے تھنگز ول امپروو. جی آپ بتائیے. جو بھی ایس او پیز بنتے ہیں یا علاقے بند ہونے ہوتے ہیں، محکمہ صحت کی اجازت سے کھلتی ہے، ایس او پیز وہ بناتے ہیں. ابھی یہ لاک ڈاؤن آپ کرنے جا رہے ہیں 7 علاقوں کو، ساتھ ہی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ بچوں کے اسکول بھی کھلے جا رہے ہیں. حالانکہ جو جون میں بچوں کے اسکول بند ہوتے ہیں، اتنی شدید گرمی ہے، تو جب کھلنے تھے کھولا نہیں گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کھولے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے اتنی حوث میں اور اتنی گرمی میں شدید اور اوپر سے خطرہ ہوگا کورونا کا بھی، تو یہ چھٹیوں کے 3 مہینے ہیں، تو اس میں یہ ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ آپ سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ یہ کبھی حکومت کچھ کہتی ہے، کبھی اسی وجہ سے میرا خیال ہے ایک بات ہوتا جاتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی کنفیوز سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پر یہ کنفیوز سٹیٹمنٹس بالکل نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی، یہ وبا جو ہے اس کے ساتھ باقی دنیا بھی اب زندہ رہنا سیکھ رہی ہے، اور کوئی ہمارا ملک نہیں ہے جو یہ اپنی یہ انسٹیٹیوشنز کھولنے لگا. دنیا کے وہ ملک جہاں 50 ہزار لوگ انتقال کر گئے. آپ کے سامنے فرانس کا ایگزامپل ہے، آپ کے سامنے اسپین کا ایگزامپل ہے. ہمارے پہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے فرٹیلیٹی ریٹ ابھی بھی کمپیریٹیولی از لیس دین واٹ یو سی ان دا ڈیولپڈ کنٹریز آف دا ورلڈ. معیشت کی وجہ سے اور بیکاز آپ ایک حد تک ہی ایک لاک ڈاؤن مینٹین کر سکتے. تھنگس ہیو اسٹارٹڈ اوپننگ اپ، اسکولس کھل گئے ہیں. ابھی میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ فرانس کے اندر اوپننگ اپ، اپنے اسکولس بھی انسٹیٹیوشنس بھی کھول رہے ہیں. اسی طرح اسپین کے اندر، اور وہاں یہ نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے. جی نہیں، آپ صحیح. دیکھیں اس پہ بات چیت، دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے، ابھی میرے پاس ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بار بار لوگوں کے فون آتے ہیں. کچھ بچے جو ہمارے ڈاکٹر جنہوں نے بننا تھا ان کی سپلیمنٹ. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ 11 جون کو ہمارے پاس 1118 مریض تھے جو اب 738 رہ گئے ہیں. ہمارے پاس 60 وینٹیلیٹرز خالی پڑے ہوئے ہیں. اور اب نیوز اپڈیٹس. اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے کیونکہ ہم صرف تعلق نہیں، آپ سے رشتہ جوڑتے ہیں. بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا. غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے پائلٹس جیسی بھی غلطی کریں پالپا ان کو ہر صورت دفاع کرتا ہے. مانسون بارشیں. وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں کے ندی نالوں کی صفائی کی ہدایت. مراد علی شاہ نے کہا نالوں کی صفائی کے حوالے سے فنڈز فراہم کریں گے. اور لیسکو کے زیر انتظام علاقوں میں سالانہ 2 ارب سے زائد کی بجلی چوری. چھاپوں کے دوران 9 ماہ میں 1 ارب 15 کروڑ سے زائد کی بجلی چوری پکڑی گئی. 27 لیسکو اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج. دوبارہ لیے چلیں گے آپ کو. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اور آپ کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ریکور ہو کے پیشنٹ ہسپتالوں سے گھر جا رہے ہیں وہ کسی اور
दुनिया में बैठे हुए हैं। इसी हवाले से कल मेरे ख्याल में केस भी लगा था, इसी हवाले से जी इसी हवाले से केस भी लगा हुआ था। अच्छा, मैं आपको देखिए एक सिंपल बात है, अगर किसी का खुदा ना, इसमें हमने कोई डेथ साहब से छुपाई तो नहीं है। अगर एक अस्पताल में किसी मरीज की डेथ हो जाए, उसकी फैमिली के लिए तो क़यामत आ जाती है। वो सोचते हैं कि सारे, आप बताइए कि मेयो अस्पताल ने पिछले इस 3-4 महीने को मोर देन 4000 पेशेंट्स हैव बीन एडमिटेड देयर, और लोग रिकवर करके घर जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे क्लिप्स हैं जहां आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्होंने तारीफ की कि हमारा बहुत ख्याल रखा गया, हम सेहतयाब होके। आई हैव सीन दोज पेशेंट्स जो वेंट पे गए और वेंटिलेटर से रिकवर किए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बात करने से पहले आप एविडेंस सारा ले लें। आप जब कहेंगे हम आपको एविडेंस दे देंगे, देखें जी, आपको एक सेकंड, आपको सारा एविडेंस हर हॉस्पिटल से दे देंगे। आप जाइए, वो बताएंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स जो दाखिल हुए, उनमें से रिकवर कितने हुए, और रिकवरी के बाद उनमें डेथ्स कितनी हुई, हमें आपके साथ बिल्कुल शेयर करने को तैयार। जी अच्छा मैडम, ये राइट साइड पे भी काइंडली क्वेश्चन। पहले मैं आंसर करके फिर आप। जी इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, अस्पतालों के जो सरबराहान है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने तारीफी असनाद भी दी, बड़ा अच्छा काम किया डॉक्टर्स को। मगर इसमें एक सवाल है कि लाखों की तादाद में हेपेटाइटिस के, एड्स के, शुगर के मरीज हैं। खास तौर पर PIC के अंदर ऐसे मरीज जो रजिस्टर्ड है, उनको 1 माह बाद अद्वियात दी जाती हैं। टेली मेडिसिन इन्होंने शुरू की, मेडिसिन किसी को भी नहीं घरों में दी जा रही, मरीज वहां पे मर रहे हैं। हेपेटाइटिस की लैब, एड्स की लैब को PCR कोरोना के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी क्लिनिक हैं PCR के लिए हेपेटाइटिस के और एड्स के, उनके टेस्ट नहीं किए जा रहे, और वहां पर जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जिन मरीजों के टेस्ट होंगे प्राइवेट लैब के टेस्ट करवा के लेके आए, आपको फिर मेडिसिन दी जाएगी। गरीब मरीज जो 2500 रुपए का टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए क्या आपने सोचा है? मरीजों को जिनको अद्वियात नहीं दी जा रही, चाहे वो PIC के हैं या हेपेटाइटिस के या एड्स। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको, एक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, PIC का जहाँ तक ताल्लुक था शुरू में ही, ताकि क्योंकि आपको पता है कि रोज़मर्रा कोई 2 से 2500 मरीज़ वहाँ आते थे अपनी दवाई लेने के लिए, उनकी इकट्ठ होता था, उसके ऊपर ऑलरेडी उनको बाय पोस्ट, ये आप देखें, एक बात सुनिए, बाय पोस्ट आपका ख्याल, अगर 1000 मरीज को रोज़ाना दवाई नहीं मिल रही तो वो खामोश घर बैठे रहेंगे। अगर किसी 1 या 2 पेशेंट्स की कोई मेडिसिन मिस हो गई है, मेरे पास खुद पर्सनली शिकायत आते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिमूव इट, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेडिसिन दी जा रही हैं, सब टेस्ट हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोविड, ये कोई पाकिस्तान में हम अलहदा नहीं इस तरह डील कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर जब कोविड की पेंडेमिक आई तो बाकी तरह से आप कंसंट्रेट इस पे कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट हेपेटाइटिस के भी हो रहे हैं, HIV के भी टेस्ट हो रहे हैं इस वक्त। लाहौर में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर के कुछ इलाकों को हमने बंद किया, मजीद इलाकों को बंद कर रहे हैं। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA, गुलशन रावी, वॉल्ड सिटी, फैसल टाउन मुकम्मल बंद कर रहे हैं। मजीद कहा कि इन इलाकों में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन इलाकों को बंद किया जा रहा है। हमारे पास 250 हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 60 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हुए हैं। अब आपको बताएं कि कोरोना बहरान से मिडिल क्लास तबके को